یہ بابا جی کچھ دنوں سے وائرل ہیں پوری دنیا بھر میں۔ ان کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فرشتہ ہیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ان کی شکل جو ہے وہ صحابہ کرام سے ملتی ہے، کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا، لیکن در حقیقت میں یہ بابا جی ہیں کون؟ لاکھوں کا مجمع ہے، لیکن بابا جی ہی وائرل کیوں ہوئے؟ گزشتہ 15 سالوں سے یہ بابا جی محنت کر رہے تھے مکہ اور مدینہ جانے کی۔ بابا جی کے پاس کوئی بتایا جاتا ہے کہ 14-15 بکریاں تھیں، بابا جی نے وہ بکریاں بیچی۔ یہ نہیں سوچا بابا جی نے کہ واپس آئیں گے تو کیا کریں گے، کہاں سے کھائیں گے۔ در حقیقت میں یہ بابا جی ہیں کون؟ ان کا تعلق کہاں سے ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے جو محبت کرتا ہو، سچی جس کی لگن ہو، وہ لازمی پہنچتا ہے اپنے اس مقام پر جس جگہ پہ وہ جانا ہوتا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں حق چینل۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس چینل کے اوپر ہمیشہ ہم حق اور سچ کی آواز کو بلند کرتے ہیں۔ آج بڑا ہی ایمان افروز واقعہ جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، دکھانے جا رہے ہیں۔ یہ بابا جی جو آپ سامنے دیکھ رہے ہوں گے اس وقت اسکرین کے اوپر، یہ بابا جی کچھ دنوں سے وائرل ہیں پوری دنیا بھر میں۔ ان کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فرشتہ ہیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ان کی شکل جو ہے وہ صحابہ کرام سے ملتی ہے، کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا، لیکن در حقیقت میں یہ بابا جی ہیں کون؟ ان کا تعلق کہاں سے ہے؟ یہ کیسے مدینہ اور مکہ پہنچے؟ مختلف لوگوں نے مختلف طریقے سے ان کے بارے میں بہت ساری باتیں کی، لیکن در حقیقت میں یہ بابا جی ہیں کون؟ ان کا تعلق کہاں سے ہے؟ یہ سب ہم آپ کو بتانے لگے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ بڑا ہی ایمان افروز واقعہ ہے جو آپ نے لازمی دیکھنا ہے۔ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھنا ہے۔ یہ ایمان افروز واقعہ میں اس طریقے سے کہوں گا کہ جس کی توکل صرف اللہ پر ہو، اللہ اور اس کے رسول سے جو محبت کرتا ہو، سچی جس کی لگن ہو، وہ لازمی پہنچتا ہے اپنے اس مقام پر جس جگہ پہ وہ جانا ہوتا ہے۔ جناب بالکل اس بابا جی کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں۔ یہ بابا جی کا تعلق ہے پاکستان کے شہر بلوچستان سے۔ جناب ان کا نام ہے عبدالقادر بخش، جو کہ ایک بہت ہی غریب انسان ہیں، جن کے پاس نہ کوئی مکان ہے۔ بالکل آپ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہوں گے یہ جو جھونپڑا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ان کا جھونپڑا ہے۔ اس جھونپڑے میں یہ رہتی ہیں۔ یہ جھونپڑا بھی ان کا اپنا نہیں ہے، کسی کی جگہ پر لگا ہوا یہ جھونپڑا ہے جس کے اندر یہ رہتے ہیں۔ اور اس بابا جی کی کہانی بڑی دکھ والی ہے۔ بابا جی کی لگن سچی تھی، پکی تھی، ایمان سلامت تھا، ان کی توکل پوری اللہ کریم پر تھی، تو اللہ نے انہیں اپنے گھر بلا ہی لیا۔ جناب ان کے بیٹے بھی یہی بتاتے ہیں، مختلف ویڈیوز بھی کچھ آئی ہیں، جتنا کہ ہمیں معلومات ملی ہیں ان کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ جناب بالکل آپ دیکھیے گا ہمارے چینل کو بھی، ہم ان کے بارے میں جو بھی سچائی ہوگی، جو سچی بات ہوگی وہی آپ کو بتائیں گے۔ جناب بالکل ان بابا جی کا تعلق بلوچستان سے ہے، اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ ان کا گھر بار جو رہن سہن آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس جھوپڑے میں رہتے ہیں۔ یہ یہاں سے مدینہ شریف کیسے پہنچے؟ ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے بابا جی کے بیٹے کا بھی انٹرویو ہے، بابا جی کے خطبے کا بھی انٹرویو آیا ہوا ہے اس وقت، تو جس میں بابا جی خود بتا رہے ہیں، ان کے بیٹے بھی بتا رہے ہیں، گزشتہ 15 سالوں سے یہ بابا جی محنت کر رہے تھے مکہ اور مدینہ جانے کی۔ ان کو لگن تھی، ان کی طرف تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا آج سے 15 سال پہلے کہ میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ کے گھر اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در پہ جانا چاہتا ہوں۔ تو ان کے بیٹوں نے اس وقت کہا کہ ہمارے پاس تو اتنا کچھ ہے نہیں کہ ہم آپ کو بھیجیں۔ ظاہر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے حالات بڑے غریب ہیں، تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں ان کے حالات کیسے ہیں۔ تو لیکن پھر بھی اللہ نے ان کو گھر اپنے کیسے بلایا؟ یہ بابا جی بکریاں بیچتے ہیں، بیچنے کے بعد پوری فیملی میں جو بھی ان کے حصہ تھا، بابا جی کے جو حصے پیسے آتے تھے وہ بابا جی پیسے جمع کر لیتے تھے۔ یہ سوچنے کی بات ہے وہ کتنے کے پیسے ہوں گے، وہ بابا جی پیسے جمع کر لیتے تھے۔ بابا جی نے 7-8 سال پہلے بابا جی نے کچھ پیسے جمع کیے بکریاں بیچنے کے بعد، تو بابا جی نے اپنا پاسپورٹ بنوایا۔ بابا جی نے پاسپورٹ بنوانے کے بعد اپلائی کرنا تھا بھی عمرہ پہ جانے کے، لیکن اس وقت اللہ کو قبول نہیں تھا۔ ہوا کیا کہ کرونا آ گیا، تو جب کرونا آیا تو اس کے کچھ سالوں کے بعد بابا جی کا وہ جو پاسپورٹ تھا وہ ایکسپائر ہو گیا۔ اب بابا جی کے لیے پیسے اکٹھے کرنا کتنا مشکل کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں ایسے محبت کرنے والوں کے بھی۔ لیکن اس میں امتحان میں جو مزہ ہوتا ہے اس کے بعد، اس امتحان کے بعد جو اللہ صلہ دیتا ہے، اس صلے کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ بابا جی نے دوبارہ سے جناب وہ پھر جب ایکسپائر ہو گیا بابا جی کا وہ پاسپورٹ، تو بابا جی نے پھر دوبارہ سے پیسے اکٹھے کرنا شروع کر دیے۔ اب ان کے بیٹا بتاتے ہیں کہ جو بکریاں یہ لوگ بیچتے تھے ان کے حصے ڈیوائیڈ ہوتے تھے، تو بابا جی کے حصے میں کوئی 6-7-8 ہزار آتا ہی ہوگا۔ تو بابا جی کیسے وہ 15 سالوں سے پیسے اکٹھے کر رہے تھے، ان کے دل میں تڑپ تھی۔ وہ کتنی تڑپ ہوگی آپ سوچیے، مدینہ جانے کی، مکہ جانے کی کتنی تڑپ ہوگی، وہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کو اللہ سے محبت ہو اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سچی لگن ہو، عقیدت ہو جس کی، اور جس کی توکل
صرف اور صرف اللہ پر ہو اور جس کا ایمان بالکل مضبوط ہو۔ اس بابا جی کا ایمان بھی بالکل اسی طرح مضبوط قائم دائم۔ ان کی ایج کا یہ تقاضا دیکھ لیا آپ، انہوں نے پھر بھی ہمت نہ ہاری، پیسے اکٹھے کرتے رہے۔ پھر ان دنوں میں اسی پاسپورٹ کو انہوں نے رینیو کروایا دوبارہ پاسپورٹ بنوانے کے بعد بابا جی نے پھر پیسے اکٹھے کیے۔ تو بابا جی کے پیسے اکٹھے اتنے نہیں ہوتے، لیکن بابا جی کے پاس کوئی بتایا جاتا ہے کہ 14-15 بکریاں تھیں۔ بابا جی نے وہ بکریاں بیچی، یہ نہیں سوچا بابا جی نے کہ واپس آئیں گے تو کیا کریں گے، کہاں سے کھائیں گے، لیکن بابا جی نے وہ بکریاں بیچے گا پیسے اکٹھے کر کے وہ مدینہ شریف پہنچ گئے۔ پھر اللہ کا دیکھیں سبحان اللہ، اللہ کیسا صلہ دیتا ہے۔ کسی عربی نے ان کی ویڈیو بنا کر وہاں پہ وائرل کر دی، جو کہ آپ نے ویڈیو دیکھی بھی ہے۔ اور جب وہ ویڈیو وائرل ہوئی، لاکھوں کا مجمع ہے، لیکن بابا جی ہی وائرل کیوں ہوئے، بابا جی ہی نمایاں کیوں ہوئے؟ کیونکہ میرے اللہ کریم چاہتا تھا یہ بابا جی کو نمایاں کرنا۔ بابا جی تمام لوگوں میں نمایاں ہوئے، بابا جی کی سادگی دیکھیے سبحان اللہ۔ اور بہرحال لوگوں نے باتیں تو بہت کی، کسی نے ان کو فرشتہ بنایا، کسی نے کچھ کہا، لیکن در حقیقت میں یہ بابا جی، جیسے کہ میں آپ کو پہلے ہی بتایا کہ بلوچستان کے رہنے والے ہیں، پاکستان کے شہر بلوچستان کے، اور کس طریقے سے وہاں پہنچے۔ اللہ کو ان کا پہنچنا وہاں پہ اتنا قبول آیا، اتنا پسند آیا اللہ تعالیٰ کو۔ جب عمرہ کر کے یہ پاکستان واپس آئے، جب ان کی ویڈیو وائرل ہوگی تو ایک دوست نے ان کا انٹرویو بنا کر جناب اعلیٰ وہ چلایا۔ وہ بلوچستان میں ان کے گھر پہنچا تو اس نے ان کا انٹرویو وائرل کیا۔ تو اس سے پہلے ہی خلیج ٹائم کے اوپر ایک سعودیہ کے شیخ ہیں، جنہوں نے ان بابا جی کی ویڈیو دیکھ کر اور بابا جی کی شکل کو دیکھ کر، بابا جی کی سادگی کو دیکھ کر اس شیخ کو اتنی محبت ہوئی ان کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ ان بابا جی کو ڈھونڈا جائے۔ بابا جی کہاں کے رہنے والے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بابا جی کو اس دفعہ جو میں حج پر انشاءاللہ بلاؤں گا، تمام خرچہ ان شیخ صاحب نے کہا کہ میں اٹھاؤں گا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ ہوتی ہے اللہ کی کرنی۔ وہ ویڈیو کیسے وائرل ہوئی؟ کیونکہ میرا اللہ چاہتا تھا وہ ویڈیو وائرل ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان کی وہ محنت جو انہوں نے کی تھی آنے کے لیے، سعودی عرب میں جانے کے لیے، عمرہ کے لیے اللہ کے گھر اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در پر، تو اللہ کو کتنی پسند آئی۔ یار میرا اب آپ سے سوال ہے، سوچیے ان لوگوں سے۔ میں کل رات کو عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا مسجد میں، تو صرف 2 صفوں پر نمازی تھے۔ آپ لوگوں نے جس طریقے سے وہ اپنا جذبہ اور جوش دکھایا تھا رمضان کے اس بابرکت مہینے میں، جیسے رمضان گزرا تو آپ لوگوں نے جناب کیا کیا کہ پھر آپ لوگ ویسے ہی اسی دنیا کے شغل میں مشغولوں میں جو نا مصروف ہو گئے، اور مسجد میں رش پھر کم ہو گیا۔ بڑا دکھ ہوا مجھے۔ کیا آپ کی توکل اللہ پہ نہیں ہے؟ ان بابا جی کو دیکھیے کہ ان کی توکل خالص اللہ تعالیٰ پہ تھی۔ اور یاد رکھیے جو اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو لازمی یاد رکھتا ہے، اللہ اس کو نوازتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس شیخ نے ان کو آفر کر دی ہے حج پر، وہ ان کو بلا رہے ہیں، ان کا تمام خرچہ بابا جی کے وہ اٹھائیں گے۔ اب بابا جی کو دیکھیے اور خود بھی سیکھیے کہ اللہ کے گھر کو آپ نے جس سے کہ اب دوبارہ سے آپ لوگوں نے خالی کر دیا ہے۔ میں خالی کہوں گا اس لیے کہ دکھ ہوتا دیکھ کے، وہی مسجد جو رمضان میں بھری ہوئی تھی، رش تھا، اب صرف 2 صفوں پر نمازی تھے جو ہمیشہ ہوتے ہیں۔ تو خدایا آپ بھی اپنی توکل صرف اللہ پہ رکھیے۔ ان بابا جی کو دیکھیے، کچھ سیکھیے۔ اگر آپ بھی اللہ اور اس کے رسول سے صحیح محبت کریں گے، کرتے تو سارے ہی ہیں، لیکن ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، جو آپ نے صراط مستقیم پہ چلنا ہمیں سکھایا ہے، ہم کو سب کو چاہیے کہ اس پہ چلیں اور نماز پنجگانہ با جماعت ادا کریں اور نماز کو قائم کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ چلتے چلتے پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد، اللہ نگہبان۔